ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله الذين ذبعنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الذي المرمي السريح المتشاحط دما المساعد دمه في السماء لعن الله ارملا بن كاهل الأسدي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بارگاہ جناب علی اصغر میں بلند ترین صلوات نظر فرما دیں آپ اسلام محترم اور مکرم سامعین گرامی قائد بزرگواران قوم و ملت صاحبان فہم و ذکا آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید کے سورہ شمس کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور یہ سورہ یعنی سورہ شمس وہ سورہ ہے کہ جو انسان روزانہ بھی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کم سے کم سال بھر میں سورہ کی 2 مرتبہ تلاوت کو سماعت تو کرتا ہی ہے، ایک نماز عید میں اور بقرہ عید میں اس سورہ شمس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بلا تاخیر اور بلا تمہید کے بات کا آغاز کر رہا ہوں اور بات پہنچتی رہے تو بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم سورہ شمس میں اب آپ آیتوں کے مزاج سے واقف ہے، بس ایسے ہی نظر کر رہا ہوں تاکہ آپ بالکل مجھ سے جڑے رہے۔ پروردگار قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، پروردگار قرآن میں قسم کھا رہا ہے، اور قسم کے کئی مراحل ہیں، مگر ان تمام مراحل پہ بہت جلدی سے 1 منٹ میں بات کر لیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ قسم یا تو اس کی کھائی جاتی ہے جس سے محبت ہو، یا قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو محترم ہو۔ یہ بعد میں پڑھنے والی بات تھی، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ ابتدا میں سن لیں تاکہ بالکل بیچ میں کوئی وقت نہ لگے۔ یا تو قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے محبت بہت ہو، یا قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو محترم بہت ہو۔ مثلا جس سے محبت بہت ہوتی ہے تو آپ قسم کھاتے ہیں اپنی ماں کی قسم، باپ کی قسم، بھائی کی قسم، اولاد کی قسم، یہ قسمیں آپ کھاتے ہیں۔ یا پھر جو محترم ہوتی ہے تو اس کی قسم آپ کھاتے ہیں، مثلا قرآن کی قسم، علم کی قسم، منبر کی قسم، مسجد کی قسم، ان کی آپ قسمیں کھاتے ہیں۔ کبھی آپ یہ نہیں کہتے تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے بھائی کی قسم، نہیں، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے انسان خود محبت کرتا ہے، یا قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو محترم۔ کبھی آپ یہ نہیں کہتے گیتا کی قسم، رام کی قسم، مندر کی قسم، نہیں، قرآن، اللہ، مولا، اہل بیت، کیونکہ محترم بہت ہیں۔ تو یہ قسم کھانے والے کے مرحلے ہیں، اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کے بھی 2 ہی مرحلے ہیں، اور وہ یہ یا تو قسم کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، مثلا میں اپنے کسی بات میں دم پیدا کرنے کے لیے جوش میں آ کے قسم کھانے لگتا ہوں، مثلا جیسے ہم
طالب علم ممبر سے آ جاتا ہے بوقت جوش اور ایک دم کہتا ہے ممبر کی قسم، علم کی قسم ہے، یا تو کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے یا سامنے والے کو اعتبار میں لانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے کہ سامنے والا یقین کرے۔ اب قسم کھانے والا ہے اللہ، تو اس سے بڑا زور کیا ہوگا کہ قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اب رہی بات یقین کی، تو سامنے اللہ کے ایک مومن ہے، کافر ہے۔ جو مومن ہے اسے یقین میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو یقین میں ہے، اور جو کافر ہے جب وہ نبی اللہ نے بھیج دیا، قرآن اللہ نے بھیج دیا، وہ جب اعتبار میں نہیں آ رہا ہے تو قسموں سے کیا اعتبار میں آئے گا۔ تو پھر علماء نے ایک وجہ اور لکھی کہ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے جو اللہ کی عظمت پر دلیل بنے، اللہ کی بلندی پر دلیل بنے، جو اللہ کی عظمت کو آشکار کرے۔ اب یہ مرحلہ قسم کا یاد رکھیں تو میں آغاز کروں، توجہ فرد فرد کی۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، رات کی قسم جب تاریکی چھا گئی، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان کی قسم اور اسے بنانے والے کی قسم، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم اور اسے بچھانے والے کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اسے اعتدال پسند بنانے والے کی قسم۔ قرآن کی قسمیں ہیں، میں قسم نہیں کھا رہا ہوں، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم۔ پروردگار نے 9 آیتوں میں 11 قسمیں کھائی ہیں، اور یہ توجہ رکھیے گا، ایک نتیجے پہ لا رہا ہوں، بالکل ذہن ڈسٹرب نہ ہو، بالکل متوجہ۔ بار بار، اور یہ کوئی پہلا یا آخری قرآن سورہ نہیں ہے جس میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، بلکہ بار بار اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے۔ اور میں آپ کو قسمیں دلاؤں، یاد دلاؤں، والتین، تین کی قسم، نوجوانان میرے ساتھ رہیے گا، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وحاذا البلد الامین، شہر مکہ کی قسم، والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، تحریر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم، ووالد وما ولد، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، لا اقسم بہذا یوم القیامہ، قیامت کی قسم۔ یہ اللہ بار بار قرآن میں قسم کھا رہا ہے۔ توجہ، پھر توجہ، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستاروں کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، قلم کی قسم، تحریر کی قسم، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، اور سنیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، روشنی کی قسم، رات کی قسم۔ یہ اللہ بار بار قسم کھا رہا ہے، مگر اب توجہ، ایک لفظ کے لیے ساری آیتیں سنائی ہیں، ان ساری آیتیں اگر آپ تک پہنچ جائیں میرے ساتھ جڑیے گا، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے ہاتھ بلند کیجئے گا۔ بہت آہستہ سے لفظ کہنے جا رہا ہوں کیونکہ لفظ بڑا قیمتی ہے، پہنچا لے گیا، یہیں سے آپ میرے ساتھ جڑ جائیں گے۔ بار 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 اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے، مگر جائیے آپ، اٹھائیے پورا قرآن۔ اللہ نے آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی،
کھائی، ستارے کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، قلم کی قسم کھائی، تحریر کی قسم کھائی، نفس کی قسم کھائی، مگر پورے قرآن میں کہیں اللہ نے نہ اپنی عزت کی قسم کھائی، نہ اپنے جلال کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی کھائی، مگر پورے قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ میرے عزت کی قسم جملہ پہنچے تو جڑ جائیے گا، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ مگر پڑھیے حدیث کے ساتھ، جب بات پنجتن کے تعارف کی آئی تو کہتا وہ عزتی۔ آپ سلامت رہیں، آپ نے مشکل کو آسان کیا، مگر ذرا زور میرے ساتھ جڑیے گا، کہیں پورے قرآن میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، اپنے جلال کی قسم نہیں کھائی، مگر جب بات پنجتن کے تعارف کی آئی اب کہتا ہے وعزتی وجلالی، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عزت کی قسم۔ کیوں کہ قانون بتا رہا ہوں، پنجتن کے تعارف پر اپنی عزت کی قسم کھا کر کہ دنیا سمجھے اگر عزتیں چاہیے تو درے پنجتن پہ آنا۔ مل کے وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ اچھا، جس کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے یا ملائکتی وسکانہ سماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں آگے بڑھوں۔ توجہ رکھیے گا، بات یہاں سے آغاز ہو چکا ہے، گفتگو کہاں ہے؟ پہلے اللہ نے قسم کھائی، سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستارے کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، نفس کی قسم۔ اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ نہ آسمان بنا تھا، نہ زمین بنا تھا، نہ سورج بنا تھا، نہ چاند بنا تھا، نہ ستارے بنا تھا، نہ سیارے بنا تھا، نہ ہوائیں بنا تھا، نہ فضائیں بنا تھا، نہ خلائیں بنا تھا، نہ گھٹائیں بنا تھا، نہ انسان بنا تھا، نہ جنات بنا تھا، نہ پتھر بنا تھا، نہ پہاڑ بنا تھا، نہ میخے بنا تھا، نہ سمندر بنا تھا، نہ طوفان بنا تھا، نہ طغیانی بنا تھا، نہ پانی بنا تھا، نہ روانی بنا تھا، نہ بشر بنا تھا، نہ حجر بنا تھا، نہ فلک بنا تھا، نہ جنات بنا تھا، نہ ملائکہ بنا تھا، نہ غلمان بنا تھا۔ یہ سب کچھ بنایا ہے تو بس پانچ کی محبت میں، سب کچھ بنایا ہے تو بس پانچ کی محبت میں۔ اگلے 2 سے 3 منٹ میں پورے مجمع میں اگر کوئی فرد ایسا رہا جس کا ہاتھ نیچے ہے تو افسوس ہوگا، کیونکہ نتیجے خیز جملے آنے جا رہے ہیں۔ اور آسان کروں، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ کو نہ بنا تھا تو آسمان نہ بنا تھا، اگر آپ کو نہ بنا تھا تو زمین نہ بنا تھا، اگر آپ کو نہ بنا تھا تو سورج نہ بنا تھا۔ کہاں تک میں الفاظ کا ڈھیر لگاؤں؟ ایک جملہ سنو، ایک سوال ہے آپ سے، جلدی سے جواب دیجئے گا۔ آپ کا جواب ہی مجلس کا نقطہ ہے۔ جب محرم آتے ہیں، نوجوان جمع ہوتے ہیں، قوم جمع ہوتی ہے کہ بھئی مجلس کرنی ہے، محرم آ رہا ہے، انتظامات کرنے ہیں۔ کیا انتظامات؟ آپ نے چندہ کیا، کالے بینر لگائے۔ چلیے کیا سب کی بات کروں، آپ اسے پنڈال کھلیں کہ بھئی 12 محرم کو مجلس ہونی ہے کربلا گولی خالصہ میں، کیا مطلب کا انتظام کرو۔ اب انتظام کیا، یہ بینر لگائے، یہ پھریرے لگائے، یہ شامیانہ لگایا، یہ فرش بچھایا، یہ اسٹیج لگایا،
یہ کالے بینر، یہ علماء کی فوٹو، یہ راستے کی روشنی، یہ کہیں لائٹ، کہیں جھالر، یہ سارے انتظامات آپ نے کیے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا نوجوان یہ پھریرے لگا رہے تھے، یہ علم لگا رہے تھے۔ ایسا ہی کرتے ہیں نا۔ ابھی جن ہاتھوں سے آپ نے یہ اسٹیج لگایا تھا، پروگرام ہو جائے گا تو آپ اس اسٹیج کو اٹھائیں گے، لے جائیں گے، ممبر اٹھائیں گے، لے جائیں گے۔ جن ہاتھوں سے بینر لگائے ان ہاتھوں سے بینر اتاریں گے، جن ہاتھوں سے علم لگائے ان ہاتھوں سے علم اتاریں گے، جن ہاتھوں سے فرش بچھایا ان ہاتھوں سے فرش سمیٹیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اتارنے تھے تو لگائے کیوں؟ لگائے تھے تو اتارے کیوں؟ یہ رے میرے بنے ہاتھ لفظ پہنچائے، اتنی تیز بلند آواز کرنا کہ میرا لہو بڑھ جائے۔ سوال یہ ہے لگائے تھے تو اتارے کیوں؟ اتارنے تھے تو لگائے کیوں؟ نوجوان کہیں گے قبلہ محرم کے لیے لگائے تھے، محرم چلے گئے، ہم نے اتار لیے۔ مجلس کے لیے سجایا تھا، مجلس ہو گئی، ہم نے سب کچھ اتار لیا۔ تو چاند محمد کے لیے، سورج محمد کے لیے، چاند محمد کے لیے آپ جیے، آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے، آپ سلامت رہے۔ مگر پورے مجمع کی توجہ فرد فرد جو پنڈال کے باہر بیٹھے ہیں، اگر آواز پہنچے وہیں سے ہاتھ بلند کر کے اپنے وقت کے امام کو سلام کرنا۔ سورج محمد کے لیے، چاند محمد کے لیے، ستارے محمد کے لیے، سیارے محمد کے لیے۔ تو پروردگار 28 صفر 11 ہجری کو محمد کو اٹھا لیا، آسمان گرا، زمین پھاڑ، سورج میں آگ لگا، چاند پہ خاک ڈال، ستاروں پہ مٹی ڈال۔ اب یہ کائنات کیوں ہے؟ آواز آئی جب تک ایک محمد پیدا ہے۔ جب تک ایک محمد پردہ غیب میں ہے۔ اب دلیل دینے جا رہا ہوں، ساری تقریر اپنی جگہ اور یہ جملہ اپنی جگہ۔ جب تک ایک محمد پردہ غیب میں ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کا امام زندہ ہے، دلیل کیا ہے؟ کہنا سانس لے رہے ہو، چل رہے ہو، کھا رہے ہو۔ یہ چمکتا سورج، یہ دمکتا چاند، یہ بہتا پانی، یہ روانی، یہ ہوا، یہ دلیل ہے کہ کوئی محمد ہے جو ہے، کوئی محمد ہے جو ہے، جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے، اور اس کی غیبت اور اس کے وجود کا انتظار یہ کائنات کر رہی ہے۔ اب یہ آپ سوچیں، یہ آپ سوچیں۔ اور عہد حاضر میں اس سے بڑا جملہ شاید اس پوری تقریر میں نہ ہو۔ عہد حاضر پہ ایک آدھ جملہ پڑھتا ہوں، میں ایک آدھ ہی پڑھتا ہوں، اب وہ ایک آدھ ہی سن لیجیے گا۔ اب آپ سوچیں، کیا کوئی سورج سے آنکھ ملا سکتا ہے؟ سناٹے میں تو ایسے آ گئے آپ جیسے ملا لو گے۔ ممبر میں بیٹھا ہوں، بولا کریں آپ، لفظوں کا حرفوں کا ضامن ہوں میں، ملا سکتا ہے؟ جب سورج سے آنکھ نہیں ملا سکتے تو جس کے صدقے میں سورج بنا، اس کے چہرے کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ ارے اس کا چہرہ چھوڑو۔ یہ جملہ صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پوسٹر اور یہ علماء کے تصویر یہاں لگائی ہے، اور عہد حاضر میں قیمتی جملہ نظر کرنے لگا، ہمارے ائمہ تو پھر ائمہ ہیں، ہمارا امام پھر امام ہے۔
خدا کا شکر کہ اللہ نے ہمیں علماء بھی بڑے خوبصورت دیے. آئے سرکار خدا کا شکر کہ اللہ نے ہمیں علماء بھی بڑے خوبصورت دیے. یقین نہ آئے کامنائی کو دیکھو دیکھنے کا جی چاہے, یہ دیکھیے رئیسی کو دیکھو دیکھنے کا جی چاہے, آیت اللہ بہجت کو دیکھو دیکھنے کا جی چاہے, سیستانی کو دیکھو دیکھنے کا جی چاہے, وحید خراسانی کو دیکھو دیکھنے کا جی چاہے, شہید ابراہیم کو دیکھو دیکھنے کا جی چاہے. میرے بدہار اللہ سے پہنچے تو بتانا خدا کا شکر. علماء کو دیکھو دیکھنے کا جی چاہے, نصر اللہ کو دیکھو دیکھنے کا جی چاہے, خامنائی کو دیکھو دیکھنے کا جی چاہے. ارے دوسروں کے علماء دیکھو, کسی کی آنکھ کالے کسی کا چہرہ کالا. سنیے آپ خوبصورت, اب یہ جملہ بڑا قیمتی ہے سرکار جو کہنے جاتا. خوبصورتی کا مطلب بس رنگ صاف ہونا نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے علماء بھی ہے جن کا رنگ ضرور کالا ہے مگر پھر بھی دیکھو تو دیکھنے کا جی چاہے. یقین نہ ہو تو ابراہیم زقزاقی کو دیکھو دیکھنے کا جی چاہے. دوسروں کے علماء کو دیکھو دیکھ کے اگر آنکھوں میں بھی کراہیت نہ بھرائے تو بات کیا ہے. خدا کا شکر. یہ مذہب تشیع ہے جو بڑا سوچ سمجھ کے ہر چیز کا انتخاب کرتا ہے. بہت سوچ سمجھ. آج کی مجلس کا موضوع آپ ہیں, بس آپ ہی کے فضائل میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اس مسئلہ جو سارا مجمع بیٹھا ہے, اس مجمع کو دنیاوی سٹیج پہ کہا جاتا ہے شیعہ. کیا ہیں آپ؟ گریج کی چاہ گئے آپ نہیں ہیں, بولا کریں کیا ہیں آپ؟ شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ کون ہوتا ہے؟ کیا ہے شیعہ؟ مجھے کیا پتا. آئیے امام کے پاس چلتے. ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس, دعائیں چاہتا ہوں بزرگواران سے, نوجوانوں تم تو میرا ساتھ دے رہو, میرے ہمسر ہمزمان ہو, میری آواز سے آواز ملاتے رہنا. آیا ایک شخص میرے امام کے پاس, پہلے امام کے پاس, اور آنے کے بعد کا مولا انا شیعتک, میں آپ کا شیعہ. مولا نے کہا اس کو خاموش. جملے پہ دعائیں چاہتا ہوں جو اگر بات پہنچے. اسی لفظ پہ ایک عجیب و غریب راز ہے. مولا نے کہا خاموش, لیسا من شیعتی, تو میرا شیعہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے کہا اسکت, خاموش, تو میرا شیعہ نہیں ہے. اس نے پھر کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. جملہ رائے گا جائے خدا یا موضوع کا آغاز ہو رہا ہے. مولا نے کہا سن, اگر تو میرا شیعہ ہوتا میرے خاموش کہنے پہ خاموش ہو جاتا. اگر تو میرا شیعہ ہوتا میرے خاموش کہنے پر. علی کی ہاں میں ہاں ملانے کا نام شیعت ہے, سوال اٹھانے کا نام شیعت نہیں ہے. میرا دل یہ کرتا ہے میں یہ کروں میں یہ کروں. ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ وہ کرو جو علی نے کہا ہے, وہ کرو جو علی نے کہا. مولا نے کہا اس کو خاموش, تو میرا شیعہ نہیں. اگر تو میرا شیعہ ہوتا میرے خاموش کہنے پر جو ادھر بزرگوار بیٹھے خاموش ہو جاتا. اس نے پھر ضد کی, نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا خاموش ہو جا, تو میرا شیعہ نہیں ہے. جب اس نے ضد کی, اب مولا کا جملہ ہے خدا کی قسم اس میں کیا میں خطابت کروں گا. علی کے جملے پہ کہاں خطابہ, وہاں سے اٹھا کے جھکا تو آپ کو سنارو. مولا نے کہا سن, تو میرا شیعہ نہیں ہے
مگر تیری زوجہ میری شیعہ ہے، تیری زوجہ میری پھر دعا چاہتا ہوں شیعہ ہے۔ اس نے کہا مولا اگر یہ جانتے ہیں کہ میری زوجہ آپ کی شیعہ ہے تو پھر یہ بھی بتائیے کہ میں آیا کیوں ہوں؟ مولا نے کہا میں نے کہا ہے نا تو میرا شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر شیعہ ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ مجھے پتا ہے کہ تو آیا کیوں ہے۔ ہائے ہائے رب نے ہاتھ خدا را آج جھاگنا پورا اشرا کر چکے، آج چاند رات سے لے کے 11 محرم تک، اب 12 محرم کو گربان میں چھاگ لینا اپنے کہ ہم کتنے بڑے شیعہ ہیں۔ مولا نے کہا سن اگر تو میرا شیعہ ہوتا، ہر شیعہ نے حیدر کرار کی توجہ تو تجھے پتا ہوتا کہ مجھے پتا ہے کہ تو آیا کیوں ہے۔ کب بتائیے تو صحیح کہ آیا کیوں؟ کہ تیری بیوی بیمار تھی، تیری بیوی نے کہا علی کے پاس جا، تو نے علی کو چھوڑا، حکیموں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس گیا، ہر شیعہ کی توجہ ڈاکٹرز کے پاس گیا۔ جب حکیموں سے طبیبوں سے ڈاکٹر سے علاج نہ ہوا تو علی کے پاس آ گیا، کہا کہ جا شفا ہو گئی۔ خدا را توجہ توجہ، جا شیعہ جا شفا ہو گئی، کہ دوا گائے۔ مولا نے کہا میں نے کہا نا تو میرا شیعہ نہیں ہے، شیعہ ہوتا تو پتا ہوتا ہم شفا دینے کے لیے دوا کے بودا۔ اگر تو شیعہ ہوتا تو تجھے پتا ہوتا جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے، اور جو شفا دیتے ہیں دوا نہیں دیتے۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ ہے میرے چھٹے امام کے پاس آیا ایک شخص، مولا انا شیعت ہوگا، ہاں اس فکرے سے پہلے فکرہ بھی سنیے۔ آیا آنے کے بعد کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اور میں کیا، میرا پورا گاؤں آپ کا شیعہ ہے۔ مولا نے کہا اچھا مولا خلافت آپ کا حق ہے، آپ اپنے حق کے لیے تلوار اٹھائیں۔ میں نے ابتدا اسی جملے سے کی تھی، علی پر سوال اٹھانے کا نام شیعت نہیں ہے، ایمان کی ہاں میں ہاں ملانے کا نام شیعہ ہے۔ کہا مولا میرا پورا گاؤں آپ کا شیعہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ انتقام لیں، تلوار اٹھا اپنا حق لیں، میں پورے گاؤں کو لے کے آؤں گا۔ مولا نے کہا اچھا تو میرا شیعہ، وہ دیکھ تنور چل رہا ہے۔ ہائے نوجوانوں میرا ساتھ دو خدا را، ہے تو جاگ رہا میرا، جب وہ تنور چل رہا ہے کود۔ اس نے کہا مولا گھر پہ بیوی ہے، جھاگو نہ اپنے گریبان میں، مولا گھر پہ بیوی ہے، مولا گھر پہ بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مولا نے کہا تو کہہ رہا تھا میرا شیعہ ہے۔ کہا مولا ایسا والا تو پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ ایسا کہا دیکھتا ہوں کون پر زندگی میں اگر ایک بار بھی صدق کے دل سے آپ نے امام کی زیارت پڑھی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میرا لہو بہا دینا، میں کلیجہ نکال کے ہتھیلی پہ رکھنے جا رہا ہوں۔ بالخصوص نوجوانوں جہاں بیٹھے ہو اپنی طاقت کو سمیٹنا۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ ایک مولا کا چاہنے والا آیا، مولا نے دیکھا، اس نے کہا السلام علیکہ یا امام۔ مولا نے کہا وعلیکم السلام ہارون مکی، جاؤ تنور میں کودو۔ ہارون نے قدم بڑھائے، تنور میں جمپ لگایا۔ اب یہ جو آیا تھا اس کے ذہن میں پورا اسٹرکچر، پوری فلم چل رہی ہے، چل گیا ہوگا، ہڈی ختم، کھال ختم، لہو ختم، خاک ہو گیا ہوگا، مر گیا ہوگا۔ اب ذہنوں کو پڑھنے والے امام نے اس کے ذہن کو پڑھا،
काफी देर के बाद कलाई को पकड़ा, आओ जरा चल के देखे तो सही हारून के हाल कैसे हैं। तनूर के पास आए तो देखा जिंदा सलामत बैठे हैं, जिक्र पढ़ रहे हैं। इमाम ने हाथ बढ़ाया, हारून को निकाला, मैं तोड़ता हुआ गया, हारून के कदमों से लिपट गया। मैंने कहा हारून जरा ये तो बताओ। अरे इमाम ने कहा कोई चाहो, एक लम्हा नहीं लगाया, पूछ तो लेते कि जिंदा बचूंगा या नहीं। हारून ने कहा सुन रज़ा हैदर, मैंने आते ही मौला को सलाम किया था, मौला ने जवाब दिया था। सलामत रहे आप लोग। मैंने आते जुमला आपने ताज से नवाजा, मेरा दिल बड़ा हो गया, मगर क्या करूं आदत से मजबूर जुमले को मुकम्मल करने लगा हूं। अगर सीनों में दिल दिल बदल कर धड़कनों में आली हो, रोह की रवानी बाजुओं की जवानी बढ़ाना। हारून ने कहा मैंने इमाम को सलाम किया, इमाम ने कहा तुम सलाम मत रहो। अरे जिसे इमाम सलामती की दुआ दे दे उसे आग जला दे। जिसे इमाम सलामती की दुआ दे दे। दिन भर में 5 मरतबा नमाज, 3 मरतबा तो कम से कम मानी है। नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद ज़ियारत पढ़ते हैं। एक जवाब सलाम जिंदगी की बका की अलामत है। एक जवाब सलाम जिंदगी की बका की अलामत है। ये जुमला पढ़ता रहता हूँ, आज फिर सुन लीजिएगा, मौजू से मरबूत है। एशियानी हैदर पढ़ता, बड़ा खूबसूरत जुमला है कि अगर जब मौजू से मरबूत होता हूँ तो नौजवानों आपके लिए इस जुमले को पढ़ लेता हूँ। आज फिर सुन लीजिएगा इस जुमले को, और इस जुमले पर पूरे मजमे की फिर तवज्जो। मेरा इमाम जिसे जवाब सलाम दे दे, जिसे सलामती की दुआ दे दे, उसे कोई मिटा नहीं सकता। वरना ईमानदारी से एशिया ने हाथरे कर रहा। आप अपनी तारीख उठा के देखो, सबसे ज्यादा तुम्हें मारा गया, मुश्ताक जमाल की आग में तुम्हें डाला गया, घोड़ों से लाशें तुम्हारे पामाल कराए गए, दीवारों में तुम्हें चुनवाया गया, जिंदा तुम्हें जलाया गया, गर्दनें तुम्हारी काटी गई, नेज़े तुम्हारे सीनों में मारे गए, पर्चियां तुम्हारी मारी गई, गोलियां तुम पे बरसाई गई, तोप तुम्हारी मस्जिदों अज़ाखानों में चले। 1400 साल से सबसे ज्यादा इस कौम को मारा गया, मगर 1400 साल का इतिहास उठाकर देखो, जहां जहां हमें मारा गया वहां वहां हम उभर के सामने आए। हाय नौजवानों, खुदारा वहां हम उभर के सामने आए, निखर के सामने आए, समर के सामने आए। चाहे अब की हाथ देख लो, दुश्मन ने मारा, मार के नतीजा भुगता, हम फिर उभर के सामने आए, हम फिर निखर के सामने आए, हम फिर समर के सामने आए। अरे 1400 साल से तुम हमें मारते हो, आगे पहुंच क्यों नहीं लेते? मारते मारते थक गए, मिटते क्यों नहीं? नस्लें तबाह हो जाएगी, कोई हमें मिटा नहीं सकता। हमारे जिंदा रहने के लिए एक दलील बहुत है, तुम्हारा इमाम था, हमारा इमाम है। नारे हैदर, क्या है शियत? ये है शियत, ये है शियत। मौला आना शियत का छठे इमाम के पास आना। मौलाना का कद का सबका तू झूठा है, तू लैसा मिन शिया, कि तू मेरा शिया। माए बहनें बैठी हैं, ये जुमला उनके लिए है, और हर वो फर्ज जो अपनी माँ से मोहब्बत करता वो मेरी आवाज से आवाज मिलाएगा। मौलाना कद का जब्ता तो झूठा है। आने वाला अकलमंद था, उसने पूछ लिया मन शिया तो? मौला शिया कौन है? शिया कौन होता है? मौला ने फरमाया शियातुन
مرتبۃ شریفہ لا یدرکھا الا الشریف. شیعہ شریف مرتبے کا نام ہے، اسے کوئی پا نہیں سکتا سوائے شریف کے. میں نے عبارت عربی میں پڑھی ہے، آپ نے اردو والا شریف سمجھا ہے. کون سا شریف؟ وہ جو میں اور آپ کہتے ہیں فلاں مولانا بڑے شریف ہے، فلاں کا بیٹا بڑا شریف ہے. ارے ان کے والد صاحب کی شرافت کے کیا کہنے، محلے کا سب سے شریف آدمی وہ ہے. ارے بڑا شریف، یہ شریف نہیں. عربی میں شریف کسے کہتے ہیں؟ چاہے جیسے سنیے گا، عربی میں شریف کسے کہتے ہیں؟ مولانا بتاتا شریف اسے کہتے ہیں جس کی ماں کے کردار پہ کوئی دھبا نہ، جس کی ماں کے کردار پہ کوئی دھبا نہ ہو. اب سمجھ میں آیا میرے مولا نے کیوں کہا کہ جب اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کو جا کے سلام کرنا. اپنی ماں کو جا کے سلام کرنا. کہیں نہیں ملتا کہ کسی مولوی کو سلام کرنا. رضا حیدر کیوں؟ کیونکہ ہم صرف عقیدے یاد دلانے آئے ہیں، سکھانے نہیں. سکھاتی آغوش میں ماں ہے، وہ اسی کی یاد دلانے. کون ہوتا ہے شیعہ؟ حمیل بن زیاد، سلمان فارسی یا ہلال بن نافع. تین افراد وہ ہیں جن سے مولا کا اکثر بحث و مباحثہ اور تبصرہ ہوتا تھا اور مولا گفتگو کرتے تھے. انہی میں سے کسی نے بیٹھے تھے، بیٹھے مولا سے سوال کر لیا مولا شیعہ کون ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا انی من یوجد هذه العلامت ان من شیعتی وان لم یوجد هذه العلامت لیس من شیعتی. جس میں یہ علامتیں پائی جائیں وہ میرا شیعہ ہے، جس میں یہ علامتیں نہ پائی جائیں وہ میرا شیعہ نہیں ہے. اب علامتیں کیا کیا ہیں وہ علامتیں سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاول الشجاعہ، شیعہ بہادر ہوتا ہے. سرکار خدا را نوجوان بالخصوص توجہ، شیعہ شجاع ہوتا ہے. کیسا بہادر؟ کمزور کو دیکھے تو دھو دے. اب سناٹے مان. طاقتور کو دیکھے تو کہے اللہ پہ چھوڑا. اسے بہادر کہتے ہیں. اپنے سے کمزور کو دیکھا، ساری طاقت آپ نے اس پہ نکال دی. اپنے سے طاقتور کو دیکھا، یار اللہ پہ چھوڑا، اللہ نے. اب کیوں چھوڑ رہے ہو اللہ پہ؟ اب کرو مقابلہ. اب امام نے سنیے گا شیعہ بہادر ہوتا ہے. پھر بہادر سن لیجئے گا کہ بہادر کون ہوتا ہے. امام نے بتایا شجاع وہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات کے بھڑکے ہوئے گھوڑے کو صبر کی مہار سے تھام لے. صبر کی مہار سے تھام لے. بھڑکے ہوئے جذبات کہا ہے؟ کھڑے ہوئے گھوڑے کو کوئی بھی سنبھال سکتا ہے، مگر جب بھڑک جائے ہر کوئی اس پہ قابل نہیں ہو سکتا. دوسرا جملہ سنیے، بہادر کون ہے؟ اب چاہے اس جملے کو جیسے سنیے گا. امام نے فرمایا بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی سے انتقام نہ لے. اس جملے پہ اتنی داد بہت ہے سرکار، انہیں سناٹے میں آ جاتے ہیں لوگ. بہادر کون ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی سے، یا تو بھائی بھائی سے انتقام لینے کو لگا ہے، باپ بیٹے سے لڑنے کو تیار، محلے والا دوسرے محلے سے، انجمن سے، دوست سے. یہی تو ہمارا اور آپ کا مزاج ہو گیا. میری انجمن، میرا امام باڑا، میرا عزا خانہ، میرا فرش عزا. ارے ہونا تو چاہیے حسین کی مجلس، حسین کی عزاداری، حسین کی انجمن، حسین کا فرش عزا. یاد رکھو جب سے ہمارے درمیان یہ میں آئی ہے خلوص رخصت ہو گیا ہے. کون ہوتا ہے بہادر؟ جو اپنے مومن بھائی سے انتقام نہ لے. یا ہم سب ایک دوسرے سے انتقام کی آگ میں لگے ہوئے. انہی میں سے کسی نے پوچھ رہا مولا کیسے انتقام نہ لے؟ مولا نے کہا بیٹھے رہو. ہلکی سی کڑوی شیشی تھی، میٹھی بھی لیتے جائیے آپ ہاتھوں ہاتھ. مولا نے کہا بیٹھے رہو.
ابھی جواب مل جائے گا۔ مولا کا ایک خارجی ناسبی دشمن اسبا کے قبیلے کا رہنے والا کوفے آیا، یہ لوگ بیٹھے تھے، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس کے دل میں آیا چل کے دیکھوں تو صحیح کہ علی ہے کیا، علی ہے کیا۔ وہ آیا، اس نے بیٹھا ہوا لوگوں کو دیکھا، پوچھا علی کون ہے، کہا یہ علی ہے۔ اس نے دیکھا، دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا واقعاً آپ علی ہیں، واقعاً آپ علی ہے۔ مولا نے کہا کیوں، کہ زمانہ دشمن، ممبروں سے اتنا برا بھلا آپ کو کہا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی چہرے کا اطمینان اور لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ علی ہیں۔ اب اس نے ایک جملہ کہا، نوجوانوں میں تو اپنی طاقت سمیٹ کے جملہ پڑھوں گا، آپ چاہے جیسے سن لیجیے گا، میرے مولا کا فکر ہے۔ اس نے کہا مولا، اس نے کہا علی انتقام لیجئے، کچھ کیجئے، زمانہ دشمن ہے۔ یہ وہ دور ہے جب 70,000 ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کہ سارے ممبروں سے آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کچھ کیجئے۔ علی نے کہا کیا کروں، کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، دعا کرے کہ یہ خطیب ممبر و سمیت زمین میں دھس جائے۔ مولا نے کہا جب اختیار دیا ہے تو دعا کی ضرورت کیا ہے، اشارہ کروں گا دھس جائیں گے۔ کہ اللہ نہیں، آپ کو انتقام لینا پڑے گا، اگر آپ انتقام نہیں لیں گے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیجئے سرکار، جو جہاں بیٹھا ہے طاقت جھنجھوڑ رہا ہو اپنی، انتقام لیجئے ورنہ آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مولا نے کہا یہ بتا، یہ جو ممبروں سے بیٹھ کر مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا انہیں یہ یقین ہے کہ ممبروں سے زندہ اتر آئیں گے؟ اے سرکار، خدا را لفظ رہے گا، کیا انہیں یہ یقین ہے کہ یہ ممبروں سے زندہ اتر آئیں گے؟ اس نے کہا نہیں، مولا نے کہا تو سو، جسے اپنے وجود کی خبر نہ ہو وہ علی کا وجود، جسے اپنے وجود کی خبر نہ ہو وہ علی کا وجود مٹائے گا، وہ علی کا وجود مٹائے گا۔ اب میرے مولا نے ایک جملہ کہا، انتقام کی بات ہو رہی ہے نا، کہ میں اگر چاہوں کہ انتقام لوں مگر یہ سوچ کے رک جاتا ہوں کہ ہوں تو میں بندہ، میں اگر طاقت لوں گا تو اپنی طاقت، انتقام لوں گا تو اپنی طاقت کے مطابق، میں نے اپنا انتقام اپنے خدا پہ چھوڑا ہے، جب وہ انتقام لے گا، آئے سرکار 10 12 15 منٹ تھکیے گا نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ چاند رات سے مستقل تھکے ہیں اور کل سے آپ اپنے اپنے کاروبار اپنے سفر پہ چلے جائیں گے، مگر 10 15 منٹ چاٹ کے سن لیجیے گا، مجلس بالکل انتہائی مراحل میں داخل ہو جائے گی۔ ان 2-4 جملوں کے بعد بات پہنچ جائے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ پہ اگر کیفیت طاری ہو گئی جیسے کہ ابھی تک تھی، میں پھر واپس اپنے فجر میں آ جاؤں گا۔ توجہ، مولا نے کہا جسے اپنے وجود کی خبر نہ ہو وہ میرا وجود کیا مٹائے گا، کہ اگر میں کبھی کبھی چاہوں بھی کہ انتقام لوں تو میں یہ سوچ کے رک جاتا ہوں کہ ہوں تو میں بندہ، اگر میں انتقام لوں گا تو اپنی طاقت کے مطابق، میں نے اپنا انتقام اپنے اللہ پر چھوڑا، یا علی مدد، میں نے اپنا انتقام اپنے اللہ پر چھوڑا۔ اب جب وہ انتقام لے گا تو اپنی طاقت کے مطابق، اور اس نے انتقام لیا ممبروں سے علی کو برا بھلا کہنے والوں کی نہ نام موجود ہے نہ نسل موجود ہے، علی کی نسل بھی موجود، علی کے بازار نام بھی موجود،
نسل بھی موجود، چاہنے والے بھی موجود، یقین نہ آئے اتنے بڑے مجمع کو۔ کون ہوتا ہے شیعہ؟ والثانی والسخا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو سخی ہو۔ کنجوسی کا شیعت سے کوئی مطلب نہیں، کنجوسوں کا شیعت سے، لیکن سخی کون؟ یہ جملہ کہیں آپ سیریس نہ لے جائے، میرا اپنا مانگے تو دے دوں، پرایا مانگے تو روک لوں، یہ سخاوت ہے، یہ سخاوت ہے۔ علی نے کبھی بھی جس کو دیا ہے اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھا، علی ہی کی زبانی سنو۔ شیعہ کون؟ سخی۔ سخی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ادائے واجبات کے بعد میری محبت میں خرچ کرو۔ ادائے واجبات کے بعد، ادائے واجب کا مطلب کیا ہے؟ باپ کا حق ہو دو، بیٹے کا حق ہو دو، بھائی کا حق ہو دو، ماں کا حق ہو دو، دوستوں کا حق ہو دو، اس کے بعد میری راہ میں خرچ کرو۔ آسان کرو۔ آپ کے یہاں تو چندہ ہوتا رہتا ہے، میں آپ ہی کے یہاں کی مثال لے لیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی پروگرام ہونا ہے کل 13 محرم، 50,000 کا خرچ ہے، آپ دیں گے؟ ادھر سے لڑکوں نے اٹھنے شروع کیا، قبلہ 500، 1000، 1500، 2000، اسی میں کھڑا ہوا، قبلہ 25,000۔ میں نے یار بڑا مولا یاد کیا، لاؤ، میں نے لے لیا، نام لکھا، واپس دے۔ سخی کون؟ سخی کون ہوتا ہے؟ نکلا میں یہاں سے، دن کا اجالا تھا، سامنے سے دیکھا ایک ضعیف سے شخص کالے کرتے میں چلے آ رہے ہیں، کرتا بھی ایسا کہ اس میں باقاعدہ رفع ہوا ہے، پھٹا پرانا کرتا۔ میں نے کہا یار یہ شیعہ ہیں بیچارے، کہا میں نے بڑی سادگی ہے، کہنے لگا قبلہ کائے کے ساتھ، یہ کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، آخری آدمی تک توجہ، پنڈال کے اندر بیٹھے ہو یا باہر، میں پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں، مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور سن لیں گے، اور پورے ایک فرد کا ہاتھ اس جملے پہ بلند ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کہا اچھا، میں نے پھر تو یار بڑی سادگی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا غریب آدمی ہے، مگر کروڑ پتی ہو کے اتنے سادہ۔ کہنے لگے قبلہ جانتے ہیں ابھی جس نے آپ کے اعلان کے بعد 25,000 دیے تھے، یہ اسی کے باپ ہیں۔ اچھا کمال ہے۔ کہنے لگے مگر باپ کو گھر سے نکال رکھا ہے، اب کسی کا ہاتھ نیچے ہے تو میں کیا کروں؟ کہیں نشیب میں پانی بھر جائے تو میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ میں تو بات کر رہا ہوں نا، یہ اسی کے باپ ہے۔ میں ٹھہرا سن 2025 کا چالاک آدمی، میں نے کان میں کہا میاں دیے ہیں لے لو، مگر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو اپنے باپ کا نہ ہو وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو، جو اپنے باپ کا نہ ہو سکے وہ کسی کا نہیں۔ اب نوجوانوں جس نے چاند رات سے لے کے آج تک، یہاں سے لے کے 8 ربیع الاول تک جو 1 روپیہ بھی حسین کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھانا، اور یہ اٹھتا ہوا ہاتھ اہل بیت کی وکالت پہ ہوگا، میری خطابت پہ نہیں، اور وہ یہ اے عزاداران مظلوم کربلا، اگر تمہارا کوئی پیسہ حسین کے راہ میں خرچ ہو جائے تو شکر ادا کرو، اس لیے کہ حسین حلال لیتے ہیں، حلال لیتے ہیں، حرام نہیں۔ بڑے بڑے رئیس اور امیر دیکھے ہیں میں نے کہ جو حسین کی راہ پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر پاتے ہیں۔ سخی کہتے کسے ہیں؟ سخی کی ابھی بات مکمل کہوں، شیعہ یعنی سخی۔ مولا نے کہا ادائے واجبات کے بعد
میری راہ میں خرچ کرو. اگر خرچ کر کے خوشی ہو تو سخی ہو. اب اس کے لیے میں کیسے مثال لوں؟ آسانی سے سنو. میں کسی کے گھر گیا, میں نے کہا لاؤ بھائی چندہ. اس نے فوراً اٹھا کے مجھے چندہ دے دیا. اب جیسے میں چندہ لے کے نکلا, اندر سے آواز ہے, کیا ضرورت تھی 1000 دینے کی؟ اب یہاں جواب طے کرے گا سخی ہے یا کنجوس. خوشی ہو تو سخی ہو. اگر وہ منہ بنا کے گئے یار مولانا آ گئے تھے, تو پھر سخی نہیں ہے. اور اگر خوش ہو کے گئے جس نے دیا ہے اور دے گا, اس کے راہ میں خرچ نہ کرے تو پھر کس کے راہ میں خرچ کرے؟ آتی ہے نا دنیا, تبرک پہ کم خرچ کرو, مجلس پہ کم خرچ کرو, فرش پہ کم خرچ کرو. تعلیم میں لگا, اپنے بجٹ اپنے آپ بناؤ. جو حسین کے راہ میں خرچ کر رہا ہے کرنے دو. گاؤں میں اگر 200 لوگ ہوتے ہیں تو 50 خرچ کرتے ہیں, 50 کو چھوڑ کے 150 سے لو. انہی کے پیچھے جو ہے جو حسین کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں, انہی کے پیچھے. سخی کون؟ ادائے واجبات کے بعد مجھ پر خرچ کرو. اب دیکھتا ہوں شیعہ نے حیدر کرنال, سنیے گا, بہت اچھا سنا آپ نے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنا بڑا مجموع فرمایا وَيَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ. شیعہ وہ ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرے. ہائے ہائے, شیعہ وہ ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو موت کی. نوجوانوں بہت اچھا سنا ہے آپ نے, پھر جملہ سنبھال لیجئے گا. شیعہ وہ جو موت کی تمنا, ہماری جیت اسی پہ ہے. دنیا سوچتی ہے ہم نے مار دیا, ہم سوچتے ہیں ہم مر گئے. تم مار کے اتنا خوش نہیں ہو جتنا ہم مر کے خوش ہیں, کیونکہ ہماری تمنا ہی موت ہے. شیعہ کون؟ جو موت کی تمنا کرے. دربار ہے ابن زیاد کا, سامنے کھڑے میثم. ابن زیاد نے کہا میثم, ہم نے تمہارے لیے موت کا پیغام سنایا ہے. میثم نے کہا علی کے دشمن سے اس سے کم توقع ہی نہیں ہے. علی کے دشمن سے اس سے کم توقع. دائرہ نما میں باندھ کر یہ رے بنے ہاتھ جملہ نظر کرنے جا رہا. بالخصوص نوجوانان سانسوں سے سانسیں ملانا. علی کے دشمن سے اس سے کم توقع ہی نہیں ہے. ابن زیاد نے کہا جلاد میثم, یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کہ بھئی کیا؟ کہ تم علی والے موت کا نام سن کے مسکراتے کیوں؟ ہائے خدا آپ کو اسی طریقے سے ہنستا کھیلتا رکھے. تم علی والے, باہر والوں اپنے آپ کو پنڈال کے اندر سمجھنا. بات پہنچے وہیں سے ہاتھوں کو بلند کر کے مجھے دعائیں دینا. آپ کا عقیدہ آپ کو سنایا. تم علی والے موت کا نام سن کر مسکراتے کیوں ہو؟ میثم نے کہا سن, ہر علی والے کی تمنا ہے علی کا دیدار ہو. ہر علی والے کی تمنا ہے علی کی زیارت ہو, علی کا دیدار ہو, علی کا دیدار ہو, علی کا دیدار ہو. ارے قرآن نے کہا ہے موت آ گئے, نبی نے کہا ہے جہاں جہاں گئے بابا, جہاں 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 موت ہے وہاں وہاں حق ہے. جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے. موت اور علی
دنیا کہتی ہے یہ کون سا ہے؟ یہ سائنس سمجھ میں نہیں آتا کہ علی ہر جگہ ہے. دنیا میں کسی کے پاس ایسے رہبر ہے ہی نہیں جیسے اللہ نے ہمیں دیے ہیں. خدا کی قسم ایک نہیں 12 کے 12 رہبر ایسے ہیں جو اپنے سینوں پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں گھبرانا نہیں، میں محشر میں آؤں گا، میں قبر میں آؤں گا، میں کوثر پہ آؤں گا، میں میزان پہ آؤں گا، میں حساب و کتاب پہ آؤں گا. یا علی مدد اور مدد یا باب الہوائے. دنیا ہم سے کہتی ہے علی قبر میں آئیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ علی قبر میں آ جائیں؟ ارے نیچے سے بند، اوپر سے بند، دائیں سے بند، بائیں سے بند، سامنے سے بند، پیچھے سے بند، اوپر سے بند، اوپر سے تختے، تختوں پہ مٹی، مٹی پہ پنی، پنی پہ پانی، چاروں طرف سے بند. علی کیسے آئیں گے؟ ابے عقل کے اندے جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے. قبر کی دیوار اسے کعبے کی مٹی روکے گی. علی آئیں گے، آئیں گے، علی آئیں گے. قبر میں بچھو آئیں گے، کیکڑے آئیں گے، یا ان کی قبر میں آئیں گے جن کی قبر میں علی نہیں آئیں گے. جن کی قبر میں علی نہیں آئیں گے. ہماری قبر میں تو علی آئیں گے. 3 مرحلے ہیں. شیعہ وہ جو موت کی تمنا کرے. ایک موت، یہ موضوع چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر کسی وقت کے لیے. دوسرے ہلاکت، تیسرے ہے شہادت. مر جانے کو موت کہتے ہیں، مٹ جانے کو ہلاکت کہتے ہیں، اور مر کے بھی زندہ رہنے کو شہادت کہتے ہیں. نہیں شیر بندے ہاتھ چاہے جیسے سن لیجیے. میں تو اپنے مزاج سے آشکار ہوں، میرا مزاج آپ پہ آشکار ہے اور میں خود بھی آشنا ہوں. میں تو اپنی طاقت جوڑ کے پڑھنے کا آتی ہوں. پتہ نہیں زندگی کی کون سی مجلس آخری مجلس بن جائے. اور یقین کریں آپ، خدا کی قسم جملہ کہہ رہا ہوں اور اسے اپنے دامن سے گرہ باندھ لیجیے. آج 12 محرم کو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، مگر خدا کی قسم یہ یقین نہیں کہ کل کون اپنے کام پہ پہنچے گا، کون اپنے کاروبار پہ پہنچے گا، کون اگلے سال واپس حسین کے محرم میں آئے گا، کون واپس حسین کی مجلس کرے گا، کون واپس اپنے سینوں پہ ہاتھ مارے گا. نہ جانے کب آ کے موت گلے سے لگا لے. ہاتھ ساتھی ماحول چل رہا ہے، موت دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے. اے موت دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، مگر ہمارا تعلق موت سے نہیں شہادت سے ہے. موت سے نہیں شہادت سے ہے. مر جانے کو موت کہتے ہیں، مٹ جانے کو شہادت کہتے ہیں. مر کے بھی زندہ رہنے کو، مٹ جانے کو ہلاکت کہتے ہیں. مر کے بھی زندہ رہنے کو 12 محرم آخری جملہ گوری خالصہ، اہل ایمان، اہل ولایات، صاحبان دل، دلوں کو بڑا کرنا. اگر یقین ہو سینہ علی اکبر کا صدقہ، بازو عباس کا صدقہ، زبان علی اصغر کا صدقہ، اپنی قوتوں کو سمیٹ کر امام کو سلام کر لینا. مر کے بھی زندہ رہنے کو مجلس کربلا میں ہے، اس لیے جملہ پڑھ رہا ہوں. مر کے بھی زندہ رہنے کو شہادت کہتے ہیں. آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی مرتا ہے اسے کہاں لے جاتے ہو؟ جی آپ سلامت رہے، ہچکچا کیوں گئے؟ قبرستان. کہاں لے جاتے ہو؟ زور سے بولو، کہاں؟ نہیں نوجوانوں آوازیں نکالنا. میں نے کہا جملہ آخری، کہاں لے جاتے ہو؟ لیکن 10 محرم آئی، شبیہ تابوت اٹھائے، کہاں لائے؟ خدا را توجہ دنیا بھری قبرستان شبیہ تابوت کربلا کو دنیا کو بتا رہے ہیں. جو جینے کے بعد مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، جو مرنے کے بعد جیتے ہیں وہ کربلا. جو مرنے کے بعد جیتے ہیں وہ کربلا آتے ہیں. دنیا ہمیں مارتی ہے،
सोचती है कि हम जीत गए। तुम्हारी हार यही है कि तुम मार के भी बेचैन रहते हो, हम मर के भी पुरसुकून रहते हैं। ये है शियत। आज शिया आईने की तरह साफ है। दुनिया देख रही है यार ये कैसी कौम है, इसे मारते रहो मर जाती है। मगर खुदा की कसम ये अजीब व गरीब कौम है। अगर इनके घर कोई आशूरा में भी मर जाए तो बेटा छोड़कर हुसैन पर होते। इनके यहाँ कोई 9 रबीउल अव्वल को भी मर जाए तो गम छोड़कर खुशी मनाते। कैसी कौम है। कर क्यों? अरे हम यहाँ रो रहे होते हैं, वो खुश होता है, अली से मुलाकात है। ये जुमला अक्सर रिसालत सबाक की मजलिस में कहता हूँ, आज ले जाओ। खुदा की कसम हम तो अली से मिलने के इतने मुश्ताक हैं कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो शौक मुलाकात अली में कब के मर गए होते हैं। क्योंकि पता है कि हाँ हराम है, वहाँ अली नहीं है, इसलिए खुद को रोके हुए। और इसलिए हमारे हिस्से में शहादत नहीं है। क्यों बढ़ बढ़ के शहादत को गले लगा, इसीलिए लगा कि हमें अली से मिलना है। क्या खूब सुना आपने, अल्लाह आपको सलामत है। एक जुमला सुनो, कल भी पढ़ के आना हूँ मेरठ में, यहाँ से जाऊँगा, कल को भी शायद इस जुमले को पढ़ूँ। आज आप सुन लो। और वो ये कि आशूरा हुई 11 मुहर्रम को बस्तियाँ उजड़ने लगी। लोग अपने अपने काम, अपने अपने कारोबार पे निकलने लगे। 11 को नहीं जा पाते, कुछ लोग स्वयं तक रुक जाते हैं। मगर कल 13 मुहर्रम को अक्सर व बेशतर आप अपने अपने कारोबार, अपने अपने सफ़र पे निकल जाए। मगर है मेरे सरकार, आपको बस इतना लफ्ज़ याद रखना है, वो ये कि आप तो अपने अपने कामों पे जा रहे हैं, मगर ज़ैनब असीर हो गई। जिए आप सलामत रहे। हाथों में रस्सियाँ, और रस्सियाँ भी जानते हो नौजवानों कैसे बांधी गई। मेरे चौथे इमाम ने फरमाया है कि अगर मैं इमाम ना होता तो मैं मर गया होता। मुझ पर 4 मुसीबतें ऐसी टूटी कि अगर मैं इमाम ना होता मैं मर गया होता। एक मुसीबत सुनो, एक मुसीबत सुनो। इमाम ने फरमाया है, इमाम कि मैं इमाम ना होता मैं मर गया होता। रोते इतना है कि मुझे ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो फिक्र सुनाऊंगा, आप एहसास बड़ी जल्दी करते हैं। कब का जब 11 मुहर्रम आई, फातिमा का भरा घर उजड़ चुका। कासिमो, ओनो, मोहम्मदो, अली अकबरो, अब्बासो, हबीबो, जुहैर कैद मारे गए, खैमे जल गए। अकेले मर्दों में सैयद सज्जाद 11 मुहर्रम की सुबह खाक पर बैठे हैं, बीवियाँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। एक जुमला और कहूँ आपके रोने के लिए, आप यहाँ बैठे हैं, बिठाए गए नहीं हैं। जब चाहेंगे उठ जाएंगे। किसी ने आपको ज़बरदस्ती बिठाया? किसी ने नहीं बिठाया ना, आपकी मर्जी थी, आप बैठे हैं। मजलिस हो जाएगी, आप उठेंगे चले जाएंगे। मगर खुदा की कसम ज़ैनब इस तरीके से खाक पर बैठी, इसलिए बैठी कि कोई बैठने की जगह मैसर नहीं। जीते रहे आप। 11 मुहर्रम आई, इमाम का फिक्र जहन में रखना, मैं इमाम ना होता मैं मर गया। तो ऐसे ही मसला पढ़ूंगा आहिस्ता आहिस्ता, आप रोएंगे, खूब रोएंगे। कहते हैं कि शहजादी बैठी थी, इमाम बैठे थे, दूर से देखा कि शिमर ऊँटों की कतार लेकर आ रहा है। बीबी ज़ैनब ने देखा कि आगे जो सबसे आगे ऊँट चल रहा है वो बार बार गर्दन घुमा के पीछे देख रहा है। तो शहजादी ने इमाम से पूछा हमजैसों को बताने के लिए, बेटा ये जो आगे आगे ऊँट चल रहा है ये बार बार गर्दन घुमा के पीछे वाले ऊँटों से कुछ कह रहा है, बेटा ये क्या कह रहा है? कभी अम्मा ये कह रहा है
کہ جانتے ہو نا ہماری پشتوں پر نبی کی اولاد کو سوار ہو رہا. احتیاط سے کام لینا، دھیرے دھیرے چلنا. میں نے جملہ پڑھ لیا، آپ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے انہیں سمجھاؤ. ہائے قربت آل رسول کہ جانور بھی ترس کھا رہے ہیں. اونٹوں کے قطار لائی گئی، اونٹوں کو بٹھایا گیا. شمر رسیاں لے کر بڑھا. امام نے کہا میں امام نہ ہوتا میں مر گیا ہوتا. شمر رسیاں لے کر بڑھا. جب شمر رسی لے کے بڑا چاہتا ہے کہ بیویوں کے ہاتھ باندھے. جناب زینب نے امام سے کہا بیٹا ہم نبی کی نواسیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، کوئی غیر ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس سے کہو یہ یہی تو چاہتا ہے نا کہ ہاتھوں میں رسیاں بندھے، اس سے رسیاں لے لو. امام نے کہا میں امام نہ ہوتا، دل سنبھالنا اپنا، میں امام نہ ہوتا میں مر گیا ہوتا، میں امام نہ ہوتا میں مر گیا ہوتا. میں آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد شمر سے کہا رسیاں تھے، یہی تو چاہتا ہے کہ ہاتھ بندھے، ہم خود ہاتھ باندھ لیں گے. ہم نے رسیوں کو لیا، میرے پھپھیوں نے ہاتھوں کو آگے کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، مولا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. تھکیے گا نہیں، تھکیے گا نہیں. آج کوئی آپ کے تماچے نہیں لگا رہا ہے. آپ اسے رونے آئے ہیں جو خود کہہ رہا ہے مجھے رلا کے بارے میں. فاطمہ نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھام کے تمہیں دعا دی. تھکنا نہیں آئے. کچھ دیر مسائب پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. جملے سنو گیا. امام نے اپنے ہاتھوں سے رسیاں باندھی، اونٹ بٹھائے گئے. ایک ایک اونٹوں پر ایک ایک بیوی کو بٹھایا گیا. آپ متوجہ ہیں ہاتھ پس گردن بدے تھے. اونٹ دیکھا ہے آپ نے، اونٹ کی بلندی پہ کوہان ہوتا ہے. جب وہ اونٹ چلتا ہے تو کوہان کبھی بلند ہوتا ہے، کوہان کبھی پست ہوتا ہے. میں بڑی آہستہ سے مسائل پڑھتا ہوں. صاحبان دل، صاحبان نوجوان بیٹھے ہیں، جملہ سنو، تڑپ جاؤ گے اس جملے پر. آپ اونٹ کے اوپر جو کوہان ہوتا ہے اس کا مزاج ہوتا ہے کبھی بلند کبھی پست کبھی بلند. بغیر زین اور محمل کے اونٹ پر بیٹھنا ناممکن ہے. بغیر محمل کے بیویوں کو اونٹ پر بٹھایا گیا. سن لیا آپ نے جملہ، ہاتھ پس گردن بدھے ہیں. اکیلے نہیں بٹھایا گیا، گودیوں میں ان کے بچوں کو دے دیا گیا. آپ چاہنے والے بیٹھے، آپ کے دل بڑے نرم و نازک ہیں، مگر فکر سنو. رباب کو اونٹ پر بٹھایا گیا، ہاتھ پس گردن بدھے تھے. سن رہے ہو بیویاں سن رہی ہیں، مائیں بہنیں سن رہی ہیں. مسائب دعا کرو میں یہاں سے مسائب پڑھ لے جاؤں. ہاتھ پس گردن تھے. رباب کی گود میں 4 برس کی بچی کو بٹھایا گیا. جیسے ہی اونٹ چلا، سکینہ نے تڑپ کے کہا ماں میں گر جاؤں گی، ماں میں گر جاؤں گی. آوازیں نہ دبانا، یہاں سے مسائب پڑھ لگاؤں. اماں میں گر جاؤں گی. یہ منظر اتنا دردناک تھا. آپ تو چاہنے والے ہو، دشمن بھی تڑپ تڑپ کے رونے لگے. کا شیم ارے ماں کے ہاتھ کھول دے تاکہ ماں بچی کو پکڑ کے بیٹھ جائے. شمر نے ایک اونٹ کو منگایا، ایک اونٹ لایا گیا. جس اونٹ پر رباب بیٹھی تھی اسے بٹھایا گیا. سب نے سوچا شاید ماں کے ہاتھ کھولے گا، مگر ظالم لعین نے پنجے کو بڑھایا. سکینہ کے زلفوں میں اپنے پنجے کو ڈالا، ماں کے گود سے کھینچا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. ارے جب اونٹ چلتا، سکینہ تڑپ کے کہتی چچا میرے پسلیاں. اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا.
آپ تھک گئے سرکار، میں بھی تھک گیا۔ فطرت بشریت میں لکھا ہے نہ تھکنا، مگر اسے رونے آئے ہیں جس نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں پہن کر کربلا سے کوفہ ایسے سفر کیا جیسے کوئی عالم رکوع میں چلتا۔ سنیں گے آپ، بہت روئیں گے آپ، سنیں گے سویب منانے آئے ہیں حسین کا۔ بنی اسد کے قبیلے والے جن سے وعدہ ہوا تھا جب ان کی بیویاں عصر عاشور کے بعد لب دریا پانی بھرنے آئی تو دیکھا مقتل میں بکھرے ہوئے جنازے پڑے۔ فوراً گھروں میں آئی، برتنوں کو پھیر دیا، گھر میں کھانا نہیں بنے گا، فاطمہ کا بھرا گھر اجڑا۔ کربلا کا آواز شروع ہو رہے ہیں، ہاں سے بسایا، بہت روتے ہیں آپ، بہت روتے ہیں آپ، اب روئیں گے آپ، خوب گریا کریں گے آپ۔ گھروں میں آئے، خبردار آج سے گھر میں چولہا نہیں چلے گا، فاطمہ کا بڑا گھر اجڑ گیا۔ بنی اسد کے مرد آئے، مقتل میں کھڑے، جنازے دفنائے کیسے؟ اس لیے کہ جنازوں کی پہچان سر سے ہوتی ہے، مگر سر تنوں کے نیزہ پہ چلے گئے، مقتل میں بکھرے ہوئے بلا سر کے بدن پڑے۔ ابھی کش میں تھے کہ دور سے دیکھا کوئی ضعیف لاغر چلا رہا ہے۔ ارے جملے غور سے نہیں سنا، اپنے ضعیف لاغر چلا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، 24 سال کا جوان ہے وہ۔ جزاک اللہ، جوانو سنو یہاں سے بسا، امام آئے کال، میں تمہارے وقت کا امام، سب نے قدموں کو پکڑا، مولا ہم جنازے دفنانا چاہتے ہیں مگر دفنائے کیسے؟ اس لیے کہ کسی بدن پہ سر نہیں ہے۔ حسین کا بیٹا سجاد کہتے خندق کھودو، خندق کھدوائی گئی، اس میں سب کے جسموں کو رکھا گیا، پھر ایک قبر بنائی گئی، اس میں حسین کو لٹایا گیا۔ حسین تنہا نہیں تھے، حسین کے سینے پر 6 مہینے کے بچے کو لٹایا۔ پھر بھائی صاحبان اولاد بیٹھے ہو، خدا تمہاری اولاد کی زندگی سے تمہارے دلوں کو ٹھنڈا رکھ کے جملہ سنو گے۔ پھر حسین کی پائیں ایک قبر بنائی، اس میں یہ کہہ کے علی اکبر کو اٹھایا، میرا بابا میرے بھیا سے بڑی محبت کرتا۔ جزاک اللہ۔ اور پھر حسین کی قبر پہ ہمارے دستور ہے نا، قبر بنانے کے بعد قبر پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، مگر ہائے پانی تجھتا نہیں۔ ارے سید سجاد اتنا روئے، قبر کا روئے، اور اس قبر پہ لکھا ہذا قبر الحسین الذی قتل وتشا۔ ارے حسین کے کہا جیسے پیاسا ہوا۔ جزاک اللہ، اجرکم الازہرہ۔ تو جملے سنو، میرا دل بڑھ جائے گا، آپ تک رہے ہیں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ حسین نے پوچھا، اب سید سجاد نے پوچھا، کیا کوئی قبر رہ گیا، کیا کوئی جنازہ رہ گیا ہے جسے دفنایا گیا ہو؟ کہاں ایک جنازہ ہے، لب دریا پڑا ہے، مگر اتنا خستہ ہے اگر سر کی طرف سے اٹھاؤ تو پیروں کی طرف سے زمین پر رہ جاتا ہے۔ سن لیا جملہ؟ سید سجاد سمجھ گئے میرے چچا عباس کا لاشا۔ عباس کا لاشا سید سجاد نے اٹھایا نہیں ہے، سمیٹا ہے۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، جملہ سنو، ختم ہو رہی ہے مجلس۔ ایک کے لیے چادر یا چٹائی لی، اس میں غازی عباس کے جنازے کو رکھا، قبر میں اٹھایا۔ بنی اسد والوں سے کہا ذرا دور چلے جاؤ، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے، مصائب ختم ہونے جا رہے ہیں۔ بس جملہ سن لو، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ بنی اسد والے دور چلے گئے،
بہت دیر ہو گئی، امام قبر سے نہیں نکلتے، دوڑتے ہوئے آئے تو کیا دیکھا؟ امام دونوں ہاتھ ارے چچا عباس کے سینے پہ رکھے ہوئے بار بار کرے چچا اٹھے سکینہ کے دروازے پھوپھیوں کے جانا بازار جانا